بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، میں آپ کی سٹوری ٹیلر محمد علی۔ ہم پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا نزول ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی چنے جا چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے چہرے پہ بھلائی کے آثار دیکھے اور یہ جانتے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں اور آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں، آپ کے اخلاق اور کردار سے واقف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تبلیغ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دور میں نبی بنا کر بھیجا گیا، ایسے علاقے، ایسے لوگوں میں نبی بنا کر بھیجا گیا جہاں بت پرستی عروج پر تھی، اتنے عروج پر کہ ہر قبیلے کا بت، حتیٰ کہ گھر گھر بت تھا، اور یہ بت پرستی جو ہے وہ صدیوں سے اس قوم میں راسخ ہو چکی۔ اس کے خلاف جانا کتنا کٹھن اور دشوار اور مشکل مرحلہ تھا، یہ آسان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر جن لوگوں کو شبہ نہ تھا، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق قبول کی، اور ان کو اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے نام سے، ان کے وصف سے مشہور کیا جاتا ہے۔ ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی المؤمنین حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت ایمن، حضرت بلال حبشی، امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عامر بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ، ارقم بن ابی الارقم، حضرت عثمان بن مظمون، ان کے بھائی قدامہ، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن زید اور ان کی بیوی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خباب بنت ارد، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے کئی افراد۔ مجموعی طور پر یہ لوگ قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا، اور ایسی ایگزیکٹو کونسل، ایسی ابتدائی جماعت، ایسے سابقین اولین تیار ہوئے۔ یہ تمام لوگ مختلف قبائل کے لوگ تھے، ان کے تعلقات مختلف قبائل سے تھے، یہ لوگ چھپ چھپ کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپ کر ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کرتے تھے اور ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے۔ کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی پس پردہ چل رہا تھا، اور ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وہی پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی آیات نازل کی۔ ان آیات کا خاتمہ یکساں قسم کے رائمنگ ورڈز، ہم آواز اور بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا۔ ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی، جو اس وقت پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیات میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا یعنی دنیا کی وہ برائیاں جن سے ہمیں بچنا ہے، دکھاوا، لالچ، حسد، خوشامد، دھوکہ، ان سب لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ جنت اور جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا ہم اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں، ہم ان کو آنکھوں کے سامنے امیجن کر سکتے ہیں۔
یہ آیات اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی۔ ابتداً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ قرآن کریم سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مومن میں، یا سورہ مومن کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، اس کی آیت نمبر 40 وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی کہ اپنے رب کی حمد بیان کرو صبح اور شام۔ اس کا مفہوم یہ ہے، حضرت زید بن حارثہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ ابتداً جب وحی آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ذکر بھی ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت گھاٹیوں پر چلے جاتے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ اب ایک سوال، دار ارقم کیا ہے؟ آج کل ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں دار ارقم کے نام سے ہمیں اسکول نظر آتے ہیں، لیکن ہم دار ارقم کی تاریخ سے واقف نہیں۔ دار ارقم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی ساتھیوں میں دعوت دی۔ اس دعوت پر حضرت ارقم بن الارقم نے بھی اسلام کو ان ابتدائی لوگوں میں قبول فرمایا، ان کا نمبر یا 7واں یا 8واں تھا، اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ ان کا گھر دین کی درسگاہ کے طور پر چنا گیا، اگرچہ تاریخ میں واضح طور پر اس کا ذکر نہیں ملتا، تاہم غور کرنے سے چند وجوہات سمجھ میں آتی ہیں کہ کیوں حضرت ارقم کے گھر کو تمام صحابہ کے گھر پر فضیلت دی گئی اور اس کو دار السلام یا دار ارقم کو تبلیغ کی پہلی درسگاہ کے طور پر چنا گیا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ مکان کوہ صفا پر واقع تھا۔ صفا ایک مقدس مقام اور معظم پہاڑی ہے، کیونکہ وہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ قرآن میں ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اس بنا پر اللہ اسلام کے پاکیزہ، اللہ کے اس دین اسلام کے پاکیزہ اور مقدس اور عظیم کام کے لیے اس باعظمت اور مقدس مقام کا انتخاب ہر لحاظ سے موزوں تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صفا مروہ میں جو سعی کی جاتی ہے، یہ وہ سعی ہے جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس کی ابتدا صفا سے ہی ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے تبلیغ دین کی جو سعی ہو رہی تھی، اس کا آغاز بھی صفا سے کرنا نہایت ہی مناسب تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے یہ مکان خفیہ تحریک کے لیے بہترین مقام تھا، کیونکہ بلندی سے دشمنوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی، جبکہ مخالفین نشیب یعنی نیچے ہونے کی وجہ سے ان کے گھر کے اندر ہونے والی اندرونی سرگرمیوں سے فوری طور پر آگاہ نہیں ہو سکتے تھے۔ وجہ کچھ بھی ہو، بہرحال یہ مکان اس سعادت سے بہرہ مند ہوا کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ اس میں ارشاد ہدایت کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں کو فرمان الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے گرماتے رہے۔ خفیہ تبلیغ کے دوران اصحاب کرام کی تعداد 39 یا 40 ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریولوشنری دین لائے، ایک انقلاب لائے۔ ان کی لائی ہوئی ہدایت اور سچائی کے جواب میں مکہ کے سرداروں کے پاس کوئی دلیل، کوئی جواز نہیں، کوئی لاجک نہیں ہے۔ مکہ کے لوگ اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، اگر وہ کوئی آبجیکشن کرتے ہیں یعنی اعتراض کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اسپیچ لیس کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ نہ تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالوں کے جواب ہیں، نہ ہی ایسے سوال جن کے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہوں۔ قریش مکہ محسوس کر رہے کہ وہ رسول اللہ کا مقابلہ عقل، علم، احسان سے نہیں کر سکتے،
تو انہیں ایک راستہ نظر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ مکہ میں اثر و رسوخ پورا انفلوئنشل تھا، انفلوئنس رکھتا تھا۔ بنی ہاشم کا سردار ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتا تھا، ان کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کے کمپیریٹیولی ان کو وہ غلام وہ لوگ ہدف بنانا آسان نظر آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبے، ان کے خاندان، ان کے جاہ و جلال، ان کی تمام سٹیٹس کی وجہ سے وہ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عرب کی تہذیب میں بیان کیا جا چکا کہ عرب میں 3 چیزیں بدبختی یعنی مزری خیال کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی غلام ہونا، دوسری سیاہ فام ہونا یعنی بلیک یعنی نیگروز ہونا، تیسری اجنبی یا کمزور ہونا یعنی آپ کا مقامی ملک مکہ نہ ہو، آپ کہیں باہر ملک سے آئے ہوں۔ یہ تینوں خوبیاں عبداللہ بن جدعان کے غلام میں موجود تھیں۔ یہ غلام اپنے آقا کی بھیڑ بکریاں چراتا، یہ تپتے دھوپ اور صحرا میں بھیڑ بکریاں چراتا، چراگاہ میں لے کے جاتا، کنویں سے پانی بھر کے لاتا۔ رات میں وہ پورا کھانا نہیں دیتا، مالک ان کو پانی پینے کو نہیں دیتا، اور رات میں آرام کروانے کی بجائے ان کو چکی پر بٹھا دیتا اور ان سے وزنی بھاری بھاری کام کرواتا۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو ان کو کوڑے مارے جاتے، بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے، ان کے اوپر جانوروں کو چڑھایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں سے گزر رہے ہیں، ایک شخص پھوٹ پھوٹ کر زاروں کے تار رو رہا ہے۔ دروازہ کھلا اس گھر کا جس میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی نبوت نازل نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے نزول سے پہلے کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اندر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ کھلے صحن میں ایک حبشی غلام زاروں کے تار رو رہا ہے، اس کو بخار ہے اور اس کے سامنے چکی اور گندم پڑی ہے اور وہ روتا جا رہا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا ہے۔ اس نے بولا میری بھی کیا زندگی ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، میرا مالک مجھ سے اتنے مشکل کام کراتا ہے، مجھے آرام کی اجازت نہیں ہے، مجھے رات بھر بٹھا کے چکی پسواتا ہے، اور اگر صبح میں تھکاوٹ یا نیند یا بیماری کا شکار ہو جاؤں تو مجھ پہ کوڑے برساتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا میرے بھائی تم سو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس خود اس چکی پر بیٹھے اور ان کے لیے چکی پیستے رہے۔ یہ مرحلہ کئی دن چلا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس گھر میں جاتے، تشریف لے جاتے، رات کو جا کر چکی پیستے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے دل میں جو جگہ بنائی اس کا کوئی مول نہیں تھا۔ جیسے ہی اس غلام کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس تک اسلام کی دعوت پہنچی، وہ تو دل و جان سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار پہ فریفتہ تھا۔ اس نے فوراً سے پہلے ایمان کی نور کو قبول کیا، لیکن اس نے اپنا ایمان کسی پر ظاہر نہیں کیا، اس کو چھپا لیا۔ غلام جانتا تھا، وہ مکہ کے لوگوں کی مخالفت کو اچھے سے دیکھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ایک دن کعبے کا طواف کرنے گیا تو وہاں موجود بتوں کو دیکھ کر بے خیالی میں انٹینشنلی اس کی زبان سے نکلا، وہ ناکام اور نقصان میں ہے جو تمہاری عبادت کرتا ہے۔ غلام کے منہ سے نکلے یہ الفاظ لوگوں کے کان میں پڑ گئے۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان سے شکایت کی۔ عبداللہ نے غلام سے پوچھا تو انہوں نے سچ بتا دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے۔ عبداللہ نے غلام سے کہا نیا دین چھوڑ کر واپس اپنے دین پر آ جاؤ۔ غلام نے اس بات سے انکار کر دیا۔ مکہ کا ایک سردار امیہ بن خلف غلاموں پر ظلم کرنے کے معاملے میں بدنام ہے۔ عبداللہ بن جدعان نے اپنے غلام کو امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کی عقل ٹھکانے لے آئے اور اسے سبق سکھائے۔
یہ پہلا غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، اور امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پاگل ہے۔ اسے یہ کب منظور ہے کہ اس کا غلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہو، اس کا غلام اور اپنی مرضی کا دین اپنائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے علم میں جب یہ بات آئی کہ غلام نے کئی خداؤں سے منہ موڑ کر ایک خدا کی بندگی اختیار کر لی ہے، تو امیہ کا خون کھولنے لگا۔ امیہ تو غلام کی سانسوں کو بھی اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ امیہ نے فیصلہ کیا کہ اس غلام کو نشان عبرت بنا دیا جائے، ایسی سزا دی جائے جو اس کی برداشت سے باہر ہو، اور یہ نیا دین چھوڑ کر ہمارے دین پر واپس آ جائے، ورنہ اس کے لیے اس کی زندگی مشکل سزا بنا دی جائے گی۔ ایسی مثال قائم ہو جائے کہ کوئی غلام یا کنیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ امیہ بن خلف نے غلام کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے ہاتھ میں دے دی، اور ایک انسان کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ لڑکے غلام کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں، پہاڑوں اور وادیوں میں بھگا رہے ہیں۔ غلام اس دوران گر پڑا ہے۔ یہ لڑکے غلام کو اس حالت میں بھی کھینچ رہے ہیں۔ ان لڑکوں کو غلام کی حالت پر رحم آ رہا ہے، نہ ہی کوئی ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ عرب میں کسی قبیلہ کو کسی اور قبیلہ کے میٹرز میں، معاملات میں انٹرفیرنس کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ انٹرفیرنس کا مطلب تھا کہ جنگ شروع ہو جائے۔ غلام کی تو ویسے بھی کوئی ویلیو نہیں تھی، غلام کو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ ایک غلام کی خاطر کون قبیلہ دوسرے قبیلے سے جنگ کرنے کے لیے آ جاتا؟ اب غلام کی گردن پر زخم آ گئے، اس کی رسی نے اس کی گردن کو چھین دیا، خون بہہ رہا ہے، سانس رک رہی ہے۔ لوگوں کی موجودگی میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس غلام نے نیا دین اپنا لیا، اس کی یہی سزا ہے۔ اگر کوئی نیا دین اپنائے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہم باقی اگلے پارٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔